ویلکم بیک دوستوں. تو جانتے ہیں عمروں کے ساتھ پہاڑی جادوگر نے کیا سلوک کیا. جب عمروں نے کہا کہ ساری دولت میں تمہیں دے دوں گا، اور اس کے بعد پہاڑی جادوگر نے کہا اچھا اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو مجھے دے دو. عمروں نے کہا ٹھیک ہے، اپنے محل چلو، میں وہاں ساری دولت نکال کر تمہیں دے دوں گا اور تمہارے محل کے سارے کمرے دولت سے بھر جائیں گے. اوہ، کیا واقعی تمہارے پاس اتنی دولت ہے؟ پہاڑی جادوگر نے حیرت سے پوچھا. ہاں، کریلا جادوگر اور کاپڑ جادوگر کے علاوہ بھی کئی جادوگروں کے خزانے میرے پاس ہیں. دیکھو گے تو خوشی کے مارے بے ہوش ہو جاؤ گے. عمروں نے کہا اچھا، لیکن میں تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گا. جادوگر نے کہا میں تم سے رعایت نہیں چاہتا. رعایت مانگوں گا تو افراسیاب سے مانگوں گا، کیونکہ تم قباچہ جادوگر کے حکم کے پابند ہو اور وہ مجھے رعایت دینا تمہارے اختیار میں ہے ہی نہیں. اب ذرا طلسمی تخت پر مجھے لے چلو تاکہ جلدی تمہارے محل پہنچا جا سکے. دیر ہوئی تو قباچہ کسی دوسرے جادوگر کو میری گرفتاری کے لیے بھیج دے گا اور مجھے تم سے چھین کر لے جائے گا. یہ سن کر پہاڑی جادوگر نے ایک منتر پڑھا اور آسمان کی طرف پھونک دیا. فوراً ہی آسمان سے ایک طلسمی تخت زمین پر اتر آیا. پہاڑی جادوگر نے عمروں کا پنجرا اٹھا کر تخت پر رکھا، پھر خود بھی تخت پر بیٹھا اور تخت کو اپنے محل چلنے کا حکم دیا. تخت فضا میں بلند ہوا اور جادو نگری کی طرف اڑنے لگا. چند منٹ بعد تخت جادو نگری میں داخل ہوا اور پہاڑی جادوگر کے محل میں اترا. فرش پر تخت پہنچا تو پہاڑی جادوگر تخت سے اترا. اس نے عمروں کا پنجرا اٹھایا اور ایک کمرے کی طرف چل دیا. اسی لمحے عمروں نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال لی اور اوڑھ کر غائب ہو گیا. پہاڑی جادوگر کمرے میں داخل ہوا اور پنجرا فرش پر رکھا، مگر عمروں کو پنجرے میں نہ پا کر حیرت سے اچھل پڑا. اس نے پنجرے کے گرد گھوم کر جائزہ لیا، لیکن عمروں نظر نہ آیا. وہ کمبخت نکل گیا، وہ بڑبڑایا، لیکن میں اسے چھوڑوں گا نہیں. یہ کہہ کر اس نے پنجرے پہ پھونک ماری اور پنجرا غائب ہو گیا. عمروں آزاد ہو گیا تھا. اس نے زنبیل سے صفوف بے ہوشی نکالا اور ایک چٹکی بھر کر پہاڑی جادوگر کی ناک پر مل دیا. وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. تب عمروں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور سلیمانی چادر اتار کر زنبیل میں ڈال دی. اس نے رنگ و روغن عیاری نکالا اور اپنی شکل تبدیل کرنے لگا. اس نے خود کو پہاڑی جادوگر کا ہم شکل بنا دیا. پھر پہاڑی جادوگر کی شکل تبدیل کر کے اسے اپنا ہم شکل بنایا اور اس سے لباس تبدیل کر لیا. اب وہ پہاڑی جادوگر نظر آ رہا تھا. اس نے جادوگر کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کی زبان میں سوئی پیوست کر دی تاکہ وہ ہوش میں نہ آ کر جادو نہ کر سکے. پھر انہوں نے محل کی تلاشی لی اور پہاڑی جادوگر کی دولت اپنی زنبیل میں بھر لی. فارغ ہو کر اس نے پہاڑی جادوگر کو اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا اور محل سے نکل کر دربار کی طرف چل دیا. ایک محل کے پاس سے گزرا تو محل سے ایک جادوگر نکل رہا تھا. ارے پہاڑی جادوگر، یہ کسے لے جا رہے ہو؟ یہ عمرو عیار ہے. عمروں نے پہاڑی جادوگر کی آواز میں کہا. قباچہ جادوگر نے کہا تھا کہ جو عمروں کو گرفتار کرے گا اسے 3 لاکھ انعام ملے گا. کاش یہ انعام میں حاصل کرتا. اس جادوگر نے کہا. بھائی تم یہ انعام اب بھی حاصل کر سکتے ہو. عمروں نے اس سے کہا. وہ کیسے؟ اس نے چونک کر کہا. تم مجھے ہمیشہ طوفان کہتے ہو، آج بھائی کیسے کہہ رہے ہو؟ بھائی کا لفظ تمہارے منہ سے پہلی بار سنا ہے. ہاں طوفان جادوگر، تم ٹھیک کہہ رہے ہو. دراصل میں نے عمروں کو اتنی مشکل سے قابو کیا ہے کہ میرا دماغ ابھی تک سیٹ نہیں ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ قباچہ جادوگر نے مجھے عمروں کی گرفتاری پر 3 لاکھ انعام دینے کا وعدہ کیا تھا. اب چونکہ تم میرے دوست ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اسے قباچہ جادوگر کے پاس لے جاؤ اور انعام حاصل کرو. اپنی خوشی سے اس میں سے مجھے جو دینا چاہو دے دینا. تمہاری بڑی مہربانی پہاڑی جادوگر. میں اس میں سے آدھی رقم تمہارے حوالے کر دوں گا. نہیں طوفان جادوگر، تم مجھے صرف 50,000 دے دینا. طوفان جادوگر نے اس سے کہا. تم چلو میرے محل، تھوڑا آرام کرو. میں عمروں کو دربار میں پیش کر کے انعام لے کر ابھی آتا ہوں. تب تک تم میری بیوی سے باتیں کرو. طوفان جادوگر نے کہا اور ایک طرف چل دیا. جب کہ عمروں محل میں داخل ہو گیا، ایک کمرے میں اسے ایک عورت دکھائی دی. یقیناً وہی طوفان جادوگر کی بیوی تھی. وہ اندر داخل ہو گیا. طوفان جادوگر کی بیوی کی نظر اس پہ پڑی تو اس سے کہا. آؤ پہاڑی بھائی، یہ کیسے ہو؟ تمہاری طبیعت کچھ خراب نظر آ رہی ہے. ہاں، دراصل قباچہ جادوگر نے عمروں کو پکڑنے کی ذمہ داری مجھے سونپ رکھی ہے اور میں آج کل دن رات اس کی تلاش میں رہتا ہوں، اس لیے بہت تھکا ہوا ہوں. تم سناؤ کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک ہوں، بولی جادوگر نے. مگر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ خلاف معمول آج تم نے
نہ تو مجھے سلام کیا اور نہ بھابھی کہا۔ معاف کرنا، بھول گیا، پہاڑی جادوگر جلدی سے بولا۔ دراصل عمروں کی وجہ سے میرا دماغ گرم رہتا ہے اور کوئی یاد نہیں رہتی۔ کیا واقعی؟ بولی جادوگر نے حیرت سے کہا۔ آؤ اندر چل کر بیٹھو، میں تمہارے لیے شربت بناتی ہوں۔ پہاڑی جادوگر اور بولی جادوگرنی دونوں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ نہیں بھابھی، دراصل میرا دماغ جب بھی گرم ہو تو میں پرستانی برفی کھاتا ہوں، جس کی وجہ سے میرا دماغ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے زنبیل سے ایک برفی کا ٹکڑا نکال کر اسے دیا اور کہا، لو تم بھی کھاؤ، کیا مزے کی ہے۔ بولی جادوگر نے برفی کھائی۔ جیسے ہی بولی جادوگر نے برفی کھائی وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑی۔ ادھر طوفان جادوگر خوش تھا کہ قباچہ جادوگر اسے عمروں کی گرفتاری پر 3 لاکھ انعام دے گا۔ عمروں کو اٹھائے قباچہ جادوگر کے دربار میں داخل ہوا اور تخت پر بیٹھے قباچہ جادوگر کو سلام کر کے عمروں کو اس کے سامنے فرش پہ ڈال دیا۔ حضور، عمروں حاضر خدمت ہے، اس نے قباچہ جادوگر سے کہا۔ اوہ، تمہیں یہ کہاں سے ملا؟ اسے تو پہاڑی جادوگر گرفتار کرنے گیا تھا، کیا تم نے اسے خود سے گرفتار کیا؟ بالکل جناب، یہی سمجھے، کیونکہ پہاڑی جادوگر نے اسے میرے ہاتھ بیچ دیا ہے۔ آپ مجھے جو 3 لاکھ دیں گے میں اس میں سے 50,000 پہاڑی جادوگر کو دے دوں گا۔ طوفان جادوگر نے بتایا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں نے تو کسی سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ 3 لاکھ کا۔ قباچہ جادوگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن پہاڑی جادوگر نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ آپ مجھے 3 لاکھ دیں گے۔ طوفان جادوگر نے پریشان ہو کر کہا۔ قباچہ جادوگر ہنس کر بولا، اس نے تمہیں بے وقوف بنایا ہے۔ بہرحال میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ تم عمروں کو ہوش میں لا کر اس سے معلوم کرو کہ اس نے کاپڑ جادوگر اور کریلا جادوگر کو قتل کر کے ان کی جو دولت لوٹی ہے وہ کہاں ہے۔ وہ ساری دولت اس سے وصول کر کے تم لے جاؤ، اور جو کم از کم 10-12 لاکھ ہوگی۔ یہ سن کر طوفان جادوگر بہت خوش ہوا کہ اب اسے 3 لاکھ کے بجائے 10-12 لاکھ ملیں گے۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر بے ہوش عمروں پر پھونکا اور عمروں کو ہوش آ گیا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ عمروں، کریلا اور کاپڑ جادوگر کی تم نے جو دولت لوٹی ہے وہ کہاں ہے؟ طوفان جادوگر نے سخت لہجے میں کہا۔ عمروں نے انکار میں سر ہلایا۔ طوفان جادوگر نے اس کے پہلو میں ٹھوکر رسید کرتے ہوئے کہا، جلدی بتاؤ، لوٹ کا مال تم نے کہاں چھپایا ہے؟ عمروں اب بھی کچھ نہ بولا۔ قباچہ جادوگر نے ہنس کر کہا، عمروں جواب دو، اب وہ دولت تمہارے کسی کام کی نہیں، کیونکہ میں تمہیں طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کے پاس بھیجنے والا ہوں۔ اس بار عمروں نے جواب دینے کے بجائے اپنی زبان باہر نکل کر دکھائی۔ اس میں سوئی پیوست تھی۔ قباچہ جادوگر نے کہا، طوفان جادوگر، اس کی زبان سے سوئی نکال لو تاکہ یہ جواب دے سکے۔ طوفان جادوگر نے جھک کر عمروں کی زبان سے سوئی کھینچ لی۔ عمروں نے فوراً ہی اپنی رسیوں پر پھونک ماری اور رسیاں غائب ہو گئیں۔ آزاد ہوتے ہی وہ اچھل کر اٹھ کھڑا اور سب لوگ حیران رہ گئے۔ قباچہ جادوگر بھی حیران ہوا۔ اسے خطرہ تھا کہ عمروں بھاگ نہ جائے۔ خبردار عمروں، بھاگنے کی کوشش کی تو پھونک مار کر راکھ کر دوں گا۔ عالیجا، میں عمروں نہیں ہوں، اس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں تو پہاڑی جادوگر ہوں جسے آپ نے عمروں کی گرفتاری کے لیے بھیجا تھا۔ نہیں جناب، یہ جھوٹ بکتا ہے، یہی عمروں ہے، طوفان جادوگر نے تیزی سے کہا۔ پہاڑی جادوگر تو میرے محل میں آرام کر رہا ہے۔ بکواس مت کرو طوفان جادوگر، پہاڑی جادوگر بولا۔ میں عمروں ہوتا تو اپنی رسیاں جادو کے ذریعے کیسے کھول سکتا تھا؟ پہاڑی جادوگر، اگر تم عمروں نہیں تو عمروں کہاں ہیں؟ قباچہ جادوگر نے حیرت سے پوچھا۔ حضور، میں نے آپ کے حکم پر جادو نگری سے باہر جا کر عمروں کو گرفتار کیا اور پنجرے میں بند کر لا رہا تھا کہ اس کمبخت نے مجھے لالچ دیا کہ وہ کاپڑ جادوگر اور دوسرے جادوگروں کی لوٹی ہوئی دولت کروڑوں روپے میرے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ میں لالچ میں آ کر اسے اپنے محل لے گیا، لیکن وہاں پہنچتے ہی وہ پنجرے سے غائب ہو گیا۔ پھر کسی غیبی ہاتھ نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ اس کے بعد اب ہوش آیا ہے۔ قباچہ جادوگر نے اس کے بیان سن کر اس پر ایک منتر پھونکا۔ فوراً ہی پہاڑی جادوگر کے چہرے سے رنگ و روغن غائب ہو گیا اور اس کا اصل چہرہ نظر آنے لگا۔ دوستوں، آگے کیا ہوا یہ جانتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔